نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، آج ہم تراویح کے متعلق کچھ مختصر سی تھوڑی سی بات کریں گے کہ تراویح کا لغوی معنی کیا ہے، تراویح کی تعریف کیا ہے، تراویح کے فضائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ تراویح کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے بیٹھ کر اپنے آپ کو آرام پہنچانا۔ تراویح کو تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے آپ کو آرام پہنچایا جاتا ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی نماز تراویح رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس کا وقت فجر کی نماز تک رہتا ہے۔ تراویح کا حکم کیا ہے؟ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی نماز پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہے، اور خلفائے راشدین کا کسی عمل پر ہمیشگی اختیار فرمانا، مواظبت اختیار فرمانا اس کے مسنون ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر میری اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول بہا طریقہ کو سنت کہتے ہیں، اسی طرح خلفائے راشدین کے طریقہ کو بھی سنت کہتے ہیں۔ تراویح کی رکعات کتنی ہیں؟ حدیث مبارکہ میں تراویح کی 20 رکعات آئی ہیں کہ تراویح کی 20 رکعات ہیں۔ صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اس کی 20 رکعات تراویح پڑھتے آئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 20 رکعات تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تراویح کی نماز 20 رکعات ہے۔ تو میری بہنوں، جس طرح تراویح کی نماز مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ نماز سنت ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں معمول بنائیں، نماز تراویح ضرور پڑھا کریں۔ نماز تراویح کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمائے اور رمضان کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی رات میں قیام کیا تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، اس کی راتوں کو قیام کرتا ہے، یعنی نماز تراویح ادا کرتا ہے، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1700 نیکی ملتی ہے۔ فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1700 نیکی ملتی ہے، اور ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہے۔ بہرحال تراویح کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ ضرور پڑھا کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، اور اس تراویح کو بھی سال میں صرف ایک مرتبہ ہی پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں اور اس کی رات کو قیام بھی کریں، یعنی تراویح کی نماز بھی پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔